ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرا نام اشرف اقبال ہے، میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہوتے ہیں۔ ہم نے جو نئے ماڈیول شروع کیے ہیں اس میں جو میجر سیکشن جس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن ہے، جس میں ہمارا گول یہ ہوگا کہ ہم ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج جنریٹ کرنا آپ کے سامنے کوشش کریں گے، آپ کو دکھائیں گے جنریٹ کر کے، کچھ گائیڈ لائنز ڈسکس کریں گے، کچھ ڈیزائنز ڈسکس کریں گے۔ بیسیکلی اٹ از اے ڈیزائن کورس۔ لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی تمہید ماننا چاہتے ہیں، اور اسی کو لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ ایک کہانی سنانے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی ہم یہی کریں گے کہ کچھ کہانیاں آپ کو سنائیں گے اور اس کے ہم مورل نکالیں گے کہ کیا بنتے ہیں۔ ان کہانیوں کے نتیجے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا چیزیں ٹیکنالوجی میں واقعی یوزفل ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے، ٹیکنالوجی کی بات کرنا جو ہے وہ بڑا رسکی کام ہے، بڑا ون شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ۔ وی کین ٹاک اباؤٹ $1 million ٹیکنالوجی، وی کین ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ویری چیپ ٹیکنالوجی۔ کیا ٹیکنالوجی برائے ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، یا ہم ٹیکنالوجی اس لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں ٹیکنالوجی کی واقعی ضرورت ہے اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم اپنے کلاس روم کے اندر جو لرننگ ہو رہی ہے اس کو ایفیکٹو بنا سکتے ہیں۔ تو مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم چونکہ فیشن ہے اس وقت، کمپیوٹرز ہیں، کمیونیکیشنز ہیں، موبائل فونز ہیں، آئی پیڈز ہیں، یہ سارا کچھ اویلیبل ہے تو ان کو ضرور استعمال کریں۔ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کریں آپ کو وہ گوشے جہاں پہ ایجوکیشن میں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں پچھلے جو 10 سال سے یا پچھلے 5 سال سے جو ایڈوانسز ہوئے ہیں وہ بہت سگنیفیکنٹ ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، اور انہوں نے ایجوکیشن کی شکل کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ ہم نے یا باہر بھی امریکہ میں بھی اس حد تک وہ شکل نہیں بدلی جس حد تک اسے بدلنا چاہیے تھا، لیکن مزے کی بات یہ کہ ٹیکنالوجی آگے نکل گئی ہے اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ ابھی پیچھے رہ گئی ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا جب بیبیج نے انجن، یہ وان نیومن مشین ڈیزائن کی تھی، وہ اس وقت وہ مشین تو اس نے ڈیزائن کر لی تھی لیکن اس کے لیے ٹیکنالوجی نہیں تھی اس کو بنانے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے۔ اسی طرح جب آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی بنائی تھی تو اس نے وہ سارے آبزروڈ فیکٹس سے جو اوروں کے سامنے بھی موجود تھے ان کو استعمال کر کے اس نے ایک نیا طریقہ دیکھا تھا سوچنے کا، اور نیوٹنس لاز کو جو اس نے چینج کیا تھا۔ تو اس وقت بھی ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں تھی جو ویریفائی کرتی، بلکہ لوگوں نے یہ کہا کہ، یا اس نے خود ہی یہ سوچا کہ یہ بلیک ہول کا جو کانسیپٹ ہے یہ تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا، ہمیں نظر نہیں آ سکتا یہ۔ لیکن جب ٹیکنالوجی آگے، اس وقت ایجوکیشن کی صورتحال بڑی مزیدار ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہم سے آگے نکل گئی ہے، کسی اور وجہ سے آگے نکل گئی، اور ہمیں ایجوکیشن میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی کو ایجوکیشن میں ہم نے استعمال کرنا ہے۔ جو مسائل ہمارے ایجوکیشن کے کراپ اپ ہوتے گئے ہیں، جو ہم نے جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے کہ ایک کلاس روم ہوا کرتا تھا اور اس کلاس روم میں ایک ٹیچر جو تھا وہ انڈیویجول اٹینشن دیا کرتا تھا، اس سے ہم بہت آگے کہنا چاہیے یا پیچھے کہنا چاہیے، کافی ٹائم گزر گیا، جس میں یہ ہوا کہ اب ایک طرح سے جیسے کوئی فیکٹری ہوتی ہے وہ ہم نے بنا دی۔ ایک ٹیچر ایک فکس لیکچر دیتا ہے اور وہ سارے لوگوں کو ایک ہی فکس لیکچر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک فکسڈ ایگزامینیشن ہوتا ہے اور انہیں ایک فکس ٹائم دیا جاتا ہے لرننگ کے لیے، اور اس کے بعد جب ایگزامینیشن ہو جاتا ہے، جب ڈگری تقریباً ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ لمز ہو، چاہے کوئی اور یونیورسٹی ہو، ہارورڈ ہو، وہاں پہ ان کو ہم گریڈ کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ اب یہ صورتحال میرے خیال میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے تبدیل ہونی چاہیے۔ جو پرابلمز ہم نے بنا دیے ہیں ایجوکیشن کے اندر، جو ہم نے کلاس روم کی ایفیکٹونیس کو کمپرومائز کر لیا کسی طرح سے، ان پرابلمز کو ہمیں سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ٹیکنالوجی اور پیڈاگوجی، سائنس آف لرننگ یا صرف اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں، اس سے ہمیں مدد حاصل کرنی چاہیے۔ مجھے آئنسٹائن کے ایک 2 فیمس کوٹس نظر آ رہے ہیں، اور یاسر میں سے میں کہوں گا کہ اس کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر دیں۔ ایک کوٹ کسی اور کا ہے، مجھے یاد نہیں رہا، لیکن وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں پڑھ کے۔ The significant problems that we have created cannot be solved with the same level of thinking we were using when we created them۔ یہ بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میرے خیال میں یہ اشارہ کم از کم ایجوکیشن کی طرف اگر اسے انٹرپریٹ کریں تو وہ یہ ہے کہ جو انڈیویجول 1-to-1 ٹیچنگ جو ہوا کرتی تھی، جب ہم نے یہ تہیا کیا کہ جی پبلک ایجوکیشن ہوگی، صرف خاص طبقوں کے لیے نہیں ہوگی، پبلک ایجوکیشن ہوگی،
تو کلاس وہ انسٹرکشن کو ہم نے فلیٹن کر دیا. تو ایک سوچنے کا طریقہ یہ تھا کہ جو چیزیں بریڈتھ میں انٹرفیئر کرتی ہیں ان کو ریموو کر دیں اور بریڈتھ اچیو کرنے کی کوشش کریں. لیکن اب اس سارے مسائل جو آپ بریڈتھ کے ساتھ یہ چیزیں کرنے سے ہوئے ہیں جو آپ نے بتایا, اب ٹیکنالوجی کے ساتھ سوال یہ ہے کہ کیا ہم بریڈتھ کو ریٹین کرتے ہوئے انڈیویجول فوکس اٹینشن ایجوکیشن پھر سے لا سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ وہی ہے کہ وہ وی ہیو ٹو تھنک ان اے ویری ڈفرینٹ وے. شاید پرانے طریقے سے سوچنا چاہیے ایجوکیشن کے بارے میں, کیونکہ ٹیکنالوجی اب ہمیں الاؤ شاید کر دے کہ وہ طریقے استعمال کریں, وہ سوچنے کے طریقے, اور پھر بھی بریڈتھ ہم مینٹین کر لیں. جی, تو یہ جیسے یاسر نے کہا کہ اب ہمیں ایک تو ہوتی ہے نا انکریمنٹل امپروومنٹ کرنے کی آپ کوشش کریں کہ آپ تھوڑا سا اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں آپ سے کہہ رہا کہ وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. لیکن اب جو وقت آ گیا ہے وہ یہ کہ جیسے میں نے آپ سے کئی دفعہ پہلے سے ریپیٹ کیا کہ ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی. اب وقت ہے ایک ریڈیکل چینج کا جس کی ضرورت کو باہر بھی اور یہاں پر بھی لوگ اب محسوس کر رہے ہیں. تو یہ دو کوٹیشنز ہیں, ایک آئنسٹائن کی ہے, ایک اور ہے کسی کی. ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ ڈفرینٹ ریزلٹس, اس کے آگے کوشچن مارک ہے, از انسینٹی. یہ آئنسٹائن کا کوٹیشن ہے. اس کے بارے میں بھی میں یاسر سے پوچھتا ہوں. دوسرا بھی میں آپ کو بتا دوں, if we persist in believing that the problems of our schools and colleges can be solved by only improving schools, improving کا مطلب incremental improvement, then we will never succeed. جی بالکل, وہ ایک فنڈامنٹل ٹرانسفارمیشن کی یہ دونوں آرگیومنٹ کر رہے ہیں. تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ٹیکنالوجی کے تھرو یہ فنڈامنٹل ٹرانسفارمیشن مطلب انچ وائز ڈیولپ نہیں, فنڈامنٹل ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہے. اگر ہونی چاہیے تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے, کس گول کی طرف یہ ٹرانسفارمیشن ہمیں لے جائے گی, اور وہ ریڈیکل ٹرانسفارمیشن کیا ہونی چاہیے ہے کیا. جی. تو آج ہم اپنے پرانا جو ہمارا لیکچر تھا, اس سے پہلے جو ماڈیول تھا, اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے. اس میں ہم نے کچھ کہانیاں سنائی تھیں آپ کو, ایک کہانی سنائی تھی یا دو کہانیاں, اور انہی کہانیوں کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. آج تھوڑا سا ہم ریپیٹ بھی کریں گے تاکہ وہ ایک کنٹینیوٹی بن جائے. جن کتابوں سے ہم نے یہ لیکچر تیار کیا ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ مشہور پروفیسر ہے ہارورڈ کا, کلیٹن کرسٹنسن. جی, اس کی ایک کتاب ہے ڈسرپٹنگ کلاس, جس کا ہم کافی جگہ سے ہم جس کو کوٹ کرنے کی کوشش کریں گے, جس سے ہم نے کچھ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اس کا اسٹائل بھی یہی ہوتا ہے پڑھانے کا کہ وہ یا بتانے کا یا لکھنے کا کہ وہ ایک کہانی سے شروع کرتا ہے اور وہاں سے ہم مورل آف دا اسٹوری نکالتے ہیں. اس کی دوسری کتاب انوویٹو یونیورسٹی کے بارے میں, جس نے واقعی یہ ذکر کیا ہے کہ اب ایک کالج یا یونیورسٹی یا اسکول جو ہے اس کی شکل کیسی ہونی چاہیے. ڈسرپٹنگ کلاس میں اس نے مسائل کی نشاندہی کی تھی, اور یاسر کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ جو ڈفرینٹ انٹیلیجنس ماڈلز کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو ہر ماڈل کو ہر ایک اپنے طریقے سے پڑھایا جائے. تو اب وہ اس نے غالباً اس میں کافی وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اس میں کافی ساری چینجز آئی ہیں, اور اب اس کی نئی جو کتاب ہے وہ اس کرکس آف دی پرابلم کو, یعنی پرابلم ایڈریس کیا تھا اس نے ڈسرپٹنگ کلاس کے اندر, اور اب اس کے اندر اس کا سولوشن اس نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ایک اور کتاب جو ہمارے پاس ہے, اور یہ ایمپاورنگ اسٹوڈنٹس ود ٹیکنالوجی, ایلن نومبر کی لکھی ہوئی کتاب ہے, سیکنڈ ایڈیشن ہے یہ کتاب کا. اس کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے. یہ دونوں کتابیں ریسنٹ کتابیں ہیں. ایک بڑی پرانی کتاب کا ہم ذکر کریں گے جو یاسر نے بھی شاید پڑھی بھی ہوگی, نیو تھنک, ایڈورڈ ڈی بونو کی کتاب ہے یہ. اس کے بارے میں ایک کوٹیشن ہے, فار ٹرو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ دس از دا بک ٹو ریڈ, اٹ ایکچولی ٹیچز دی ہاؤ آف کریٹیوٹی. You can learn to train your mind to be flexible enough to notice the often obscured perfect solution to any problem or situation. یہ خاص طور پہ لیٹرل تھنکنگ کے بارے میں ذکر کرتا ہے. آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں ذکر کر دیں گے, لیٹرل تھنکنگ اور ڈی بونو کی جو کنٹریبیوشن ہے. لیٹرل تھنکنگ یہ ہم فرق طریقوں سے اس کا ذکر کرتے آئے ہیں, وہ کہ ہر ایک کانسیپٹ کے کچھ, جب آپ میز کی بات کریں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میز کے اوپر چیزیں رکھتے ہیں, اس کے اوپر بیٹھتے ہیں, کھانا کھا سکتے ہیں, تو یہ اس کے کی پراپرٹیز ہیں میز کی. لیکن اس کی بہت سی اور پراپرٹیز ہوتی ہیں جن کے ہم عام طور سے دھیان نہیں دیتے. تو جب ہم پرابلم سالونگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹپکلی ہم پرابلم سالونگ ان کی پراپرٹیز کے اوپر ہی
بارے میں بار بار سوچ کے کرتے ہیں. تو وہ جس طرح آئنسٹائن کی آپ نے کوٹ بتائی کہ ڈوئنگ سم تھنگ ریپیٹڈلی اینڈ ایکسپیکٹنگ ڈفرینٹ ریزلٹس، اس سے کام نہیں بنتا. لیٹرل تھنکنگ بیسکلی یہ ہے کہ آپ جو نان آبویس پراپرٹیز ہیں چیزوں کی، کانسیپٹس کی، ان کے بارے میں ان کے تھرو ریزننگ کریں، اور اس سے کئی دفعہ نان آبویس، یہ نان لاجیکل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ سیمینٹک اسپیس میں موو کر رہے ہیں. یہ سارے سولوشنز کئی دفعہ نکل آتے ہیں جو بہت مزیدار ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ پرابلمس کا سولوشن نہیں ہے، لیکن ان کا سولوشن نکل آتا ہے جب آپ اس طرح اپنی تھنکنگ پروسیس کو اس انیوژل چینل پہ نکال لیتے ہیں. تو یہ اسی طرح اس نے ڈی بونو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. اور ناظرین، ہم آپ سے درخواست کریں گے، میں دیکھ رہا تھا امیزون کے اوپر یہ اس کی قیمت 1 سینٹ کے برابر ہے کتاب کی، اگر آپ کسی اور سے منگوانا چاہیے. اس کتاب میں ذکر کیا ہوا ہے کہ جب اسمال پاکس کا مسئلہ ہوا تھا، اور اسمال پاکس بڑی ڈیڈلی ڈیزیز تھی کسی زمانے میں جب ہم نے اس کا تدارک نہیں کیا تھا، تو سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اسمال پاکس کیسے ہو جاتی ہے لوگوں کو، اور کن لوگوں کو ہو جاتی ہے، کیا مسئلہ ہوتا ہے جو ہو جاتی ہے. وہ سائنٹسٹ جس نے اسمال پاکس کی ویکسینیشن ایجاد کرنے میں بہت بڑا رول ادا کیا، اس نے یہ سوچنے کی بجائے یہ سوچنا شروع کیا کہ کن لوگوں کو نہیں ہوتی اسمال پاکس. تو اب یہ تھوڑا سا شفٹ تھا جو ہم نے کرنے کی کوشش کی، اور ہمیں تو کہنے کی اس میں بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارا دماغ جو ہے وہ لاجیکل تھنکنگ کی طرف جاتا ہے، جبکہ بعض دفعہ میں اب یہ استعمال کروں اللاجیکل تھنکنگ ہمیں کرنی چاہیے، یا آؤٹ آف دا باکس. لاجیکل تھنکنگ تو دونوں پیٹرنز لاجیکل ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک ویل اسٹیبلشڈ ہیبیچول پیٹرن ہے جہاں پہ آسانی سے جہاں پہ سوچ جاتی ہے، ڈومیننٹ آئیڈیاز جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ یہ ڈومیننٹ ہے، اسی طرف ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہارورڈ کے پروفیسر نے کہا ہے کہ ہم اسکولس کے اندر جو ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، اور جس طرح سے ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، بالکل لاجیکل طریقے سے کر رہے ہیں، پرفیکٹلی پریڈکٹیبل طریقے سے کر رہے ہیں، اور پرفیکٹلی رانگ طریقے سے کر رہے ہیں. تو یہ وہی بات ہے جو ڈی بونو نے بھی کہنے کی کوشش کی، اور یہ بھی ایک کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، اور وہ ریڈیکل طریقے کیا ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم ٹیکنالوجی کو کسی ایسے طریقے سے استعمال کریں، اس پرابلم کی نشاندہی کریں جو اصل پرابلم ہمارا ہے، اور ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. بہت سارے کمپیوٹرز دینے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. پنجاب میں بھی بہت سارے کمپیوٹرز دیے، مارجنل امپرومنٹ ہو سکتی ہے، اس سے ڈسرپشن نہیں ہوئی. اچھا، وہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، یہ جو ہارورڈ کے پروفیسر ہیں ان کی، کہ وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ڈسرپشن. انڈسٹری کے اندر اور بزنس کے اندر یہ ایک سٹینڈرڈ لفظ ہے کہ آپ ڈسرپشن ہوئی ہے کہ نہیں. اگر ڈسرپشن نہیں ہوئی تو اس کا مطلب انکریمنٹل امپرومنٹ ہوتی جا رہی ہے، اور انکریمنٹل امپرومنٹ سے کبھی بھی وہ والے ریزلٹس حاصل نہیں ہوتے جنہیں بریک تھرو کہا جاتا ہے نا. تو اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ڈسرپٹیو کب ہوتی ہے، ٹیکنالوجی ڈسرپٹیو باقی فیلڈز میں کب ہوئی. یہ ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو کہانی سنانے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی اگر ہم ایجوکیشن میں بھی ڈسرپٹیو بنانا چاہتے ہیں کہ واقعی وہ بالکل جو رولز آف دا گیم ہیں وہی تبدیل ہو جائیں بالکل، اور جو لوگ نہیں پڑھ سکتے یا ان کو بھی پڑھنے کا موقع مل جائے، جو لوگ کسی وجہ سے ایکسیل نہیں کر سکتے وہ بھی ایکسیل کر سکیں. جو مسائل ہمارے ہیں ان کو بڑے ریڈیکل طریقے سے بٹ بائی بٹ امپرومنٹ کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم بالکل ایک کیا کہنا چاہیے بریک تھرو کی بات کر رہے ہیں، یا ایک ریڈیکل چینج کی بات کر رہے ہیں. ڈسرپشن کی کچھ بڑی مزیدار پراپرٹیز ہوتی ہیں. جو ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ کافی اوپر کے لیول پہ ہوتی ہے. ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ بڑے نیچے کے لیول پہ ہوتی ہے، وہ اوپر کی ٹیکنالوجی کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرتی کبھی بھی. اگر وہ کمپیٹ کرتی ہے تو وہ ہمیشہ مار کھا جاتی ہے. یہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور بیسیکلی پاپولر ہوتی ہے نان کنزیومرز کے اندر. نان کنزیومرز کا مطلب وہ لوگ جو اصل جو ٹیکنالوجی ہے اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا، آج ہم پھر اس کا ذکر کریں گے. یہ آہستہ آہستہ امپروو ہو کے اس قابل ہو جاتی ہے کہ یہ جو بڑی ٹیکنالوجی تھی، جو رائج ٹیکنالوجی تھی، اس کو ڈسرپٹ کر دیتی ہے کمپلیٹلی. تو وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. یہ آپ ناظرین دیکھیں، یہ ہاتھ میں آپ کو ایک الیکٹران ٹیوب نظر آ رہی ہے.
اس کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹا سا ٹرانزسٹر نظر آ رہا ہے, اس کے ساتھ آپ کو ایک انٹیگریٹڈ سرکٹ نظر آ رہا ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم یہ ذکر کیا تھا آپ سے کہ الیکٹرانک ٹیوبس جو تھیں وہ بڑے فلور اسٹینڈنگ ٹیلی ویژنس میں استعمال ہوتی تھیں. ان کے آؤٹلیٹس مختلف ہوا کرتے تھے. کس طرح ٹرانزسٹر جب آیا تو وہ ٹرانزسٹر کا ٹی وی بھی آپ کو اس کے اوپر نظر آ رہا ہے, اس کی پرفارمنس بھی بہت خراب تھی, اس کی آواز بھی بہت خراب ہو جاتی تھی جب کوئی میوزک چلتا تھا یا کوئی اچھا میوزک کا پروگرام چل رہا. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. آہستہ آہستہ اس نے امپروو کرنا شروع کیا. سونی کا ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ, اس کے بعد کلر, اور اس کے بعد آر سی اور زینت کو انہوں نے بالکل ڈسرپٹ کر دیا. تو یہ اب آپ دیکھیں, یہ 3 جنریشن آپ کو ٹیکنالوجی کی نظر آ رہی ہیں. ٹیوبس کی جنریشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت. اور ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, آج کل ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو اس میں کمپیوٹرز آتے ہیں. کمپیوٹرز کی جب بات ہوتی ہے تو پھر یہی بلڈنگ بلاکس اس کے ہوتے ہیں. ٹرانزسٹر ٹیوبز آپ کو نظر آ رہی ہیں. دیکھیں وہ ایک بورڈ جو ٹیوبس کا ہے وہ کتنا بڑا سائز لے رہا ہے, ٹرانزسٹر ہے وہ کتنا بڑا سائز لے رہا ہے, اور انٹیگریٹڈ سرکٹس ہے. یہ اب آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے کہ جب ڈسرپٹ کر دیا ٹرانزسٹر نے تو ایک بندہ جو ہے وہ کتنے شوق سے وہ ٹرانزسٹر سن رہا ہے, اس لیے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا. یہاں پہ آپ کو آئی پوڈ نظر آ رہا ہے جو اسٹیو جاب کا, میں آپ کو بتا رہا تھا آئی پوڈ کے حوالے سے یہ تصویر نیوز ویک کی ہے. اسٹیو جاب کا کچھ عرصے پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے. تو ایپل اس نے بنایا تھا, آپ کو یاد ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے اسٹیو جابس اینڈ دی مسٹ ہیو میوزک پلیئر ایوری ون از ٹاکنگ اباؤٹ. آئی پوڈ دیر فور آئی ایم, یہ اس کا آئی تھنک دیر فور آئی ایم جو ڈیکارٹ کی لائن تھی اس کا ہے. اچھا, آئی پوڈ نے ایجوکیشن کے حوالے سے کیا انقلاب برپا کیا وہ ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے, اس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے. آپ کو معلوم ہوگا یاسر کہ ڈیوک یونیورسٹی میں انہوں نے تمام فریشمن کلاس کو آئی پیڈ یعنی آئی پوڈ تو میوزک کا ہے نا بیسیکلی, آئی پیڈ تو چلیں پھر بھی کمپیوٹر, وہ انہوں نے فری دینے شروع کر دیے. جس پہ نیوز ویک نے بڑا شور مچایا کہ آپ یہ پیسے, ڈیوک یونیورسٹی جو ہے وہ ایسے لیول پہ اتر آئی ہے کہ وہ چیپ پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے میوزک انسٹرومنٹس بچوں کو دے رہی ہے. اور اس کے بعد جو ریسرچ کرونیکل ایجوکیشن کا مجھے نام یاد نہیں, اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم, ایجوکیشن اور لرننگ کا آئی پوڈ سے میوزک سننے سے کیا تعلق ہے. لیکن وہاں پر جو لوگ تھے اس کا ہم بڑا ڈیٹیل میں آپ کو ذکر کریں گے, اس وقت تو میں چلتے چلتے اس کا ذکر کر دوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ دینا چاہتے ہیں, اور جب انہوں نے دے دیا فریشمین کلاس کو تو باقی جو کلاسز تھیں انہوں نے بہت شور مچایا کہ بھائی ہمیں آپ کیوں نہیں دے رہے. تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی پروفیسر اگر اپنی کلاس میں کوئی ایسا طریقہ پیڈاگوجی استعمال کرنے کی کوشش کرے گا جس میں آئی پوڈ استعمال ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم فری دے دیں گے, پروفیسر کو بھی اور کلاس کو بھی فری دے دیں گے. اچھا, اب کچھ ٹیچرز استعمال نہیں کر رہے تھے اس طرح کا طریقہ, تو باقی کلاسوں نے کہا کہ ہمارا کیا بگاڑا ہے آپ نے. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کی کوئی چھوٹی سی پیڈاگوجیکل اپلیکیشن بنا لیں, لرننگ اپلیکیشن بنا لیں چھوٹی سی, اور وہ بنا کے ہمیں دکھا دیں. جو بنا کے دکھائے گا ہم اس کو آئی پوڈ دینا شروع کر دیں گے. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ناظرین ڈیوک یونیورسٹی میں, تو وہ جو سارے بابے تھے جو یہ شور مچا رہے تھے کہ یہ آپ چیپ پاپولیرٹی کیا حاصل کر رہے ہیں ایک میوزک انسٹرومنٹ دینے کے بعد, وہ حیران رہ گئے بالکل. اور انفیکٹ دیر از اے ہول بک آن اس چیز کے اوپر جس کا ہم ذکر کریں گے, جو ایک ڈیوک یونیورسٹی کے ایگزیکٹو آفیسر یا پروفیسر کی لکھی ہوئی ہے کہ اس ریولوشن سے پھر ہمیں جو نئی ڈائریکشن ملی وہ کیا تھی. تو خیر یہ تو ہم ذکر کریں گے آپ کا ڈیٹیل کے ساتھ. ہم بات کر رہے تھے کہ کمپیوٹرز کی اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی لاسٹ ٹائم, اور اس کے بعد آئی پوڈ کا بھی ذکر آئے گا. تو جو بڑے کمپیوٹرز تھے جو آئی بی ایم نے بنائے تھے 1130 کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے, اس کا ہم نے ذکر کیا تھا لاسٹ ٹائم. $32,000 کا یہ کمپیوٹر تھا, ون آف دا چیپسٹ کمپیوٹرز ایٹ دیٹ ٹائم. 1965 میں یہ یو ای ٹی کے اندر آ گیا تھا. بڑی بات تھی کہ ہمارے پاس اتنا مشہور کمپیوٹر تھا. ہم نے اسے استعمال کیا تھا, آئی بی ایم 1130 نام تھا اس کا. یہ آپ کے سامنے اس کی ویکیپیڈیا پہ جو ہے کمپیوٹنگ سسٹم, ون آف دا موسٹ پاپولر مشین تھی یہ, جو کہ چھوٹے کاموں کے لیے جہاں پہ آپ کو زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ یہ استعمال ہوا کرتا تھا. یو ای ٹی کے اندر مجھے یاد ہے ہم یہ استعمال کیا کرتے تھے. اس کی پریس ریلیز بھی آپ کے سامنے ہے, ڈیسک سائز اسٹورڈ پروگرام کمپیوٹر فار لو بجٹ پرابلم سالونگ. اس کی میموری کیپیسٹی 4K تھی صرف, مزے کی بات, اور لیکن 16 بٹس کا ورڈ تھا اس کا. تو
یہ سارا کچھ اس طرح چلتا رہا. $32,000 کی مشینز تھی جو 1968 میں یا 65 میں یہ آ گئی تھی UET کے اندر. میتھس ڈپارٹمنٹ اس کو اون کرتا تھا. ہمارے کئی دوست تھے جو, اب ان کا بھی ہم ذکر کریں گے, جو پڑھنا چھوڑ کے بس پھر کمپیوٹر پہ لگ جایا کرتے تھے. اچھا, اب مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو میتھس کے یا کمپیوٹر سائنس کے ٹیچر تھے وہ کس طرح سے پڑھانے کی کوشش کرتے تھے. فارمیٹ اسٹیٹمنٹ پڑھانا مصیبت ہو جاتا تھا, اس کو ٹیسٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگتا تھا. ہم وہ کارڈ سے ان کو سارا کچھ کرتے تھے. تو وہ ہمارے الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے ٹیچر یہ کہا کرتے تھے کہ پروگرامنگ تو ڈرائیونگ کی طرح ہوتی ہے, آپ کو چاہیے کہ فوری طور پہ وہ شروع کر دیں نا آپ, اور آپ کو ریزلٹس ملنے شروع ہو جائیں. جب وہ فیڈ بیک آپ کو ملے گی تو آپ اپنے کو خود ہی بہتر بنانے گی. دس واز سم تھنگ ویری ویری کروشل ایٹ دیٹ. بڑی مزے کی بات تھی اس وقت. بڑی ایڈکٹیو ہوتی تھی ٹیکنالوجی. جو لوگ, میں نے ابھی آپ کو کہا, فیڈ بیک فوراً مل جاتی تھی. تو یہاں سے اب آپ دیکھیں. اچھا, اب میں یہ اس کتاب کا ذکر کرنا چاہوں گا جو ٹریسی کلر کی کتاب ہے, دی سول آف اے نیو مشین, جس میں جو کمپیوٹرز 80s کے اندر, 70s, لیٹ 70s اور 80s کے اندر مائکرو کمپیوٹرز ڈیزائن ہونے شروع ہوئے, ان کی کہانی ہے. یہ آپ ذرا پڑھنے کی کوشش کریں, آپ کو اس میں بڑی مزیدار چیزیں نظر آئیں گی. اس کا ہم ساتھ ساتھ ذکر کرتے جائیں گے. ڈیٹا جنرل ایک کارپوریشن تھی جس نے ایک منی کمپیوٹر بنایا تھا جو IBM کے اور ڈیجیٹل کارپوریشن کے مشین سے بہت بہتر مشینز تھیں. اور اس میں جو یہ کہانی ہے, لیکن ایکچوئل کہانی ہے کہ کس طریقے سے جو بیسیکلی یہ سارے ٹینز میں تھے جو لوگ تھے یا 20s میں تھے, انہوں نے کس طریقے سے ایک کمپیوٹر ڈیزائن کیا راتوں کو دیر تک جاگ کے, اور وہ سارا کلچر. اس کے بارے میں آپ کچھ یاسر کہنا چاہیں گے؟ یہ ایک بہت فیمس جو سیئنگ ہے کہ ایکسپرٹیز کے لیے یو نیڈ 10,000 hours آف پریکٹس. اور یہ نمبر جو ہے جو جنہوں نے ریسرچ کیا وہ فیئرلی کانسٹنٹ ہے. آپ میوزک میں ایکسپرٹ ہونے کے لیے 10,000 hours آف پریکٹس, پروگرامنگ میں ایکسپرٹ ہونے کے لیے 10,000 hours آف پریکٹس. تو یہ سارے ینگ لوگ جو ہیں, ساری اسٹیو جابس, بل گیٹس, یہ سب جو ہیں, they were very very lucky in that they were the first generation to be able to achieve 10,000 hours of practice. تو اس کے اندر پھر نیٹو فلوئنسی آ جاتی ہے, جو حالانکہ ان سے جو سینئر لوگ تھے وہ انہوں نے کئی دفعہ انوینٹ بھی کیے تھے کمپیوٹر, لیکن وہ اس طرح استعمال نہیں کر سکے جس طرح یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. اور یہ نئی جنریشن میں دیکھ رہا ہوں, مائی نیس اینڈ نیفیو 4-5 years old, لیکن وہ سرفنگ جس طرح کرتے ہیں, مجھے بہت سال لگے تھے وہ ریچ کرنے کے لیے. لیکن اچھا, تو ہم یہ ریکمینڈ کریں گے آپ یہ کتاب ضرور پڑھنے کی کوشش کریں. لیکن اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو ہیرو ہے ٹام ویسٹ, وہ ایک ایکچوئل بندہ ہے ڈیٹا جنرل کا. ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈیٹا جنرل, IBM اور ڈیک کمپیوٹرز, ان کے درمیان جو کمپٹیشن ہوتا تھا وہ انکریمنٹل امپرومنٹ ہوتی تھی اس میں, اور انہوں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے. میں یہ نہیں کہتا کہ جس طرح سے وہ کلچر بنتا تھا رات کو بیٹھ کے کام کرنے کا, اور جیسے وہ ڈسکشنز ہوتی تھیں, ان کے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے, جو ان کے سلینگز استعمال ہوتے تھے کمپیوٹر ڈیزائن کے حوالے سے, وہ بڑے بڑے مزیدار. لیکن یہ ایک انکریمنٹل ڈیزائن کی بات ہو رہی تھی. آپ نے جو اسٹیو جابس کی بات کی یا اور لوگوں کی بات کی, وہ ایک بڑا ریڈیکل شفٹ تھا جو آیا. خیر, وہ اس کا ہم ذکر کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. تو یہ وہ کمپیوٹر تھا جو انہوں نے بنایا تھا ٹام ویسٹ نے. ابھی اس کا ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے یہ ڈیتھ ہوئی ہے اس کی. جو ڈیٹا جنرل کا کمپیوٹر ہے, بہت مشہور, 1981 اٹ واز. اب اس کا آرکیٹیکچر اگر آپ کمپیئر کریں IBM کی مشینز کے ساتھ یا ڈیک کی مشین کے ساتھ تو بہت فرق تھا, بہت بہتر تھا. ویکس 780 ایک ایسا منی کمپیوٹر, ایڈوانس منی کمپیوٹر کہنا چاہیے, کہ جو 80s کے اندر اور 90s کے اندر جو لوگ باہر گئے پڑھنے کے لیے, تو آئی تھنک دے ور پراؤڈ آف یوزنگ ویکس 780. میں آپ نے بھی شاید میڈیکل میں ایک جنریشن بعد میں تھا میں. اچھا, تو اس کے بعد استعمال کیا, لیکن یہ بھی تھے وہاں پہ. جی, تو یہ $120,000 کی مشین تھی, اور بہت خوبصورت مشین تھی جو ڈیک نے بنائی تھی. بڑا کلین آرکیٹیکچر تھا, استعمال کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا اس کو. اسی طرح سے 730 میں نے استعمال کیا تھا جب میں ناسا میں کچھ عرصے کے لیے تھا. چھوٹی سی مشین تھی, $6,000 کی آ جاتی تھی, ڈیجیٹل کارپوریشن کی مشین. یہ ٹام ویسٹ کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کی میں نے آپ کو بتایا کہ ریسنٹلی ڈیتھ ہو گئی, ڈیڈ ایٹ 71. تو یہ سول آف اے مشین میں ان کتابوں کا ذکر تھا. اچھا, اس میں بڑی مزیدار بات تھی کہ جو لوگ اس میں لگ جاتے تھے, رات دن وہ لگے رہتے تھے. جو اس میں جن لڑکوں کا ذکر کیا ہوا ہے, ٹینز میں تھے, 20s میں تھے, اپنے کچھ ایسے تھے جو یونیورسٹی سے بھاگے ہوئے تھے مگر شوق تھا ان کو,
اور یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ پھر دن رات جس طرح اپنی گرل فرینڈس کو بھی وہ چھوڑ دیتے تھے, اپنے بیوی بچے اگر تھے کوئی بیوی بچے ان کو بھی وہ چھوڑ دیتے تھے. ٹپیکلی یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے ان کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہو سکتی, وہ ساری رات کام کرنے میں ان کو اتنا مزہ. کیا یہ سائیکالوجی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی جو اس طرح سے ایک اچیومنٹ کا وہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز بنا رہے ہیں. خاص طور پہ یہ سول آف دا نیو مشین کے اندر یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک تصویر لٹک جاتی تھی, جو کمپیوٹر بھی وہ بن کے باہر نکلتا تھا اس کے ساتھ ان کی ایک گروپ فوٹو ہوتی تھی جو ان کی دیوار پہ آویزاں ہو جاتی تھی. وہ جو ایک نشہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز بنا رہے ہیں اور ڈیزائن کر رہے ہیں اور دس ہیز ٹو بی دا بیسٹ ان دا ورلڈ. یہ اٹس ویری ہارڈ ٹو سے اس قسم کی, کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ لیب میں ریپروڈیوس کر کے اسٹڈی کرنا جو ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اس میں سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے, سینس آف ایکسلنس ہوتی ہے, ایک کمپٹیشن کا ایلیمنٹ بھی اس کے اندر بہت ہوتا ہے. تو یہ ساری بہت فنڈامنٹل ہیومن ایبلٹیز ہیں. اگر آپ کریٹو چیز کو چھوڑ دیں تو آپ آج کل بھی دیکھا ہوگا کہ گیمنگ کر رہے ہوتے ہیں, سارا رات بچے جو ہیں وہ گیمنگ کر رہے ہیں. ایک وہ فیسینیشن بھی ہے, اٹس اے نیو ورلڈ, آرٹیفیشل ورلڈ ان وچ یو آر ان کنٹرول. ایکسیپٹ گیمز تو کسی اور نے ڈیزائن کر کے آپ کو دینی ہے, لیکن وہ ایڈکشن کا ایلیمنٹ کامن ہے یہاں پہ. لیکن آپ کا جو انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن ہوتی تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی گیمنگ کے مقابلے میں. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا, ایک اور بات جو اس کتاب میں آپ کو نظر آئے گی اور ادروائز بھی اگر آپ ہسٹری آف کمپیوٹرز پڑھیں تو اس میں آپ کو نظر آتی ہے کہ جو بڑی کمپنیز تھیں وہ اس طرح کی خوبصورت ڈیزائنز نہیں بنا رہی تھیں, شاید وہ کیپیبل ہی نہیں تھیں یہ بنانے کے. جی, یہی وہ لڑکے تھے جو اس میں کام کر رہے تھے, اور اس میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ پیسوں کے لیے وہ کام نہیں کر رہے تھے. مطلب وہ اس میں ایک لڑکا کہتا ہے کہ اگر مجھے پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں تو MBA کرنے کے بعد آئی ووڈ ہیو بین ارننگ اے لاٹ, مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. جیسے کچھ لوگ ایسے تھے جو ہارورڈ سے یا اسٹینفورڈ سے یا MIT سے بیچ میں چھوڑ کے آ گئے تھے. اتنا وہ ایکسائٹیڈ ہوئے اس کام سے جو نیا کمپیوٹر ڈیزائن ہو رہے تھے کہ انہوں نے کہا یہ ہمیں ڈگریز بھی نہیں چاہیے, ہم کوئی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایسی چیز بنانا چاہتے ہیں جو نظر آتی ہو کہ یہ کام کرتی ہے. اور یہ جو ان کا کمپٹیشن تھا کہ ہم نے IBM جیسی بڑی کمپنی کو یا ڈیک جیسی بڑی کمپنی کو, اس کو ہم نے پیچھے چھوڑنا ہے اور اس کو ہم نے مات دینی ہے, بہت بڑی بات تھی. تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں ناظرین جو ہم اس سے, کمپیوٹرز کین بی ویری ایڈکٹیو ایون فار دوز ہو وانٹ ٹو ورک ان سوشل سائنسز. اب یہ اس کے بارے میں یاسر کچھ کہنا چاہیں گے, لیکن ابھی تھوڑا سا ٹھہر جائیں. آپ کی فیسینیشن کے بارے میں پوچھوں گا. مین فریم IBM کے ساتھ تو فیسینیشن ہوتی تھی, لیکن جو مائکرو کمپیوٹرز تھے جو آپ اپنے گھر لے جا کے ان کے ساتھ کھیل سکتے تھے, اسی وقت انسٹنٹ آپ کو رزلٹ ملتا تھا. تو آپ کی جو انٹریکشن ہے ZX80 کے ساتھ اور اس کے بعد ZX81 کے ساتھ اور پھر ZX اسپیکٹرم کے ساتھ, جو دونوں یہ 4-5 جو تھے, Zilog, Z80 مائکرو پروسیسر, بے مائکرو پروسیسر کمپنیز بھی آ گئی تھیں مارکیٹ میں, ان کے ڈیزائن بھی بڑے کمپیٹ ہوتے تھے. تو اس کے بارے میں یاسر آپ اپنے پرسنل جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ذرا بتائیے, یا آپ کو نظر بھی آ رہا ہے؟ میں ابھی بھی سوچتا ہوں اس کے بارے میں کہ کیا فیسینیشن تھی, کیونکہ گھنٹوں گھنٹے, اور مطلب یہ اس زمانے میں گیمز نہیں ہوتی تھیں, تو جو بھی کچھ آپ نے کرنا ہوتا تھا آپ خود ہی پروگرامنگ کرتے تھے, یا آپ کو خریدنی پڑتی تھی جو بہت ایکسپینسو تھی. اس ZX کے ہاں میں نے کبھی کھیلی نہیں, مطلب جی. میں تو صرف اس میں پروگرامنگ, اچھا پھر لینگویج ایک سیکھ لی, تو اس کے بعد دیکھیں کہ اچھا یہ اس میں ہے کیا کہ لینگویج کام کرتی ہے, تو آپ کمپائلر کی طرف جانا شروع ہو گئے. آپ کب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 1980s کی. یہ میں ناظرین آپ کو بتاتا جاؤں, سوری میں یاسر کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ یہ $100 کا کمپیوٹر, $99 کا کمپیوٹر تھا. اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے میں $100 کا کیا مطلب تھا, 15,000 روپے, 20,000 روپے, تقریباً 20,000 روپے کے قریب. تو ایک بندہ افورڈ کر سکتا تھا. آپ نے ٹی وی سے لگائیں اور آپ کام شروع ہو گیا. جی بتائیے پلیز. تو وہ فیسینیشن تھی کہ ساتھ آپ جس طرح آپ نے کہا کہ امیڈیٹ فیڈ بیک بھی ہے. یہ ویسے میں بہت انٹرسٹڈ ہوں کہ آپ نے کہا کہ جو انجینئرنگ یونیورسٹی میں جو ٹیچرز تھے انہوں نے کہا تھا پروگرامنگ جو ہے یہ ڈرائیونگ کی طرح ہے. حالانکہ ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا پروگرامنگ پڑھانے میں, ٹیچنگ آف پروگرامنگ, لیکن انہیں ود ان اے ایئر اور سو ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ہینڈز آن سبجیکٹ ہے. آئی تھنک دیٹس ویری انٹرسٹنگ آبزرویشن, اینڈ آئی تھنک بالکل صحیح بھی ہے وہ. تو یہ دیٹ واز دا فیسینیشن کہ ہینڈز آن ایکسپیرینس ہو, کمپٹیشن ہو.
تو ناظرین یہ اب آپ کو اس کے ZX81 اور فوری طور پہ نیا ماڈل آتا تھا، اس کی بڑی فیسینیشن ہوتی تھی کہ وہ نیا ماڈل آ گیا، وہ آپس میں جتنے لوگ استعمال، ZX81 کے بعد 80 پھر 81 اس کے بعد ZX اسپیکٹرم آیا تھا. مجھے یاد ہے میں نے آرکیٹیکچر کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس تھے پروفیسر پرویز وندل، ان کو بتایا، ان سے کہا کہ آپ جا کے خریدیں، 30,000 روپے کی مشین ہے، یہ بھی کوئی $150 کا تھا، سم تھنگ لائک دیٹ. تو ہم نے ہال روڈ سے جا کے یہ خریدا تھا. اس کے ساتھ ٹیپ ریکارڈر لگاتے تھے اور وہ ہم نے کہا کہ یہ آرکیٹیکچر کی ہم ساری سیمولیشنز کر سکتے ہیں، وہ سارا. اس کے بعد معلوم نہیں کہ اس کا کیا بنا. اچھا اب آپ ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ذرا ناظرین دیکھ لیں کہ یہ انٹل 4004 CPU سے یہ سارا جو ڈسرپشن تھی کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے اندر اور کمیونیکیشن انڈسٹری کے اندر، جو ساری ڈسرپشن تھی وہ یہاں سے شروع ہوئی. اور کس طرح ان چھوٹے کمپیوٹرز نے، اچھا اب یہ جو کمپیوٹر تھا جو آپ نے استعمال کیا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا جو اس زمانے میں لاہور کے اندر کمپیوٹرز تھے، ابھی بینک کے پاس تھا یا UET کے پاس 1130 کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں تھا اس کا. تو ٹوائے مشینز تھیں بالکل. اور یہ ٹوائے مشینز ان لوگوں کے لیے تھیں جو بڑا کمپیوٹر استعمال خرید تو سکنے کی بالکل ہی نہیں ہو سکتا، وہاں جا کے استعمال بھی نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، اگرچہ آپ نے شاید کسی اپنے کانٹیکٹس کی وجہ سے استعمال کیا تھا. تو یہ وہ ان لوگوں کو اس نے مارکیٹ کیا کہ جیسے ہم ٹوائز بیچ رہے ہیں. اچھا اب یہ کمپیوٹر آئے کیسے مارکیٹ میں؟ یہ آپ کے سامنے مائکرو پروسیسر 4004 نظر آ رہا ہے، اس کے بعد یہ زیلوگ Z80 نظر آ رہا ہے. Z80 کی مشہور بات یہ تھی کہ یہ سارے جتنے کمپیوٹر، ان کا ہارٹ یہاں پہ تھا، کہ اصل جو کام تھا، جو سارا کام جو پروسیسر کرتا تھا وہ یہاں سے آیا تھا. باقی تو وہ ڈبہ تھا، اس کے اندر میموری چپس وغیرہ تھیں سمپل. اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ مائکرو پروسیسر آیا کس طریقے سے. یہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے بیزی کام کا کیلکولیٹر ہے جو سپر اسٹورز میں رکھا ہوا ہوتا ہے. انہوں نے کسی امریکن کمپنی سے، غالباً انٹل سے، یہ کہا کہ آپ ہمیں اس کا ڈیزائن بنا کے دیں، اور وہ ڈیزائن کچھ اس قسم کا تھا کہ وہ چینج ہو سکے. تو انہوں نے، انٹل والوں نے یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہارڈ وائرڈ کرتے سارا کچھ، ایک مائکرو پروسیسر بیس ڈیزائن بنا دیا. اور مائکرو پروسیسر بیس ڈیزائن اس طرح کا بنایا کہ وہ اسے پروگرام کیا جا سکے. پروگرام کر چینج کر دیں آپ، وہ کچھ اور کام کرنا شروع ہو جائے گا. تو اس میں آپ دیکھیں انٹل نے سوچا کہ جب ان کی جو نئی ڈیمانڈز آئیں، انٹل ڈیٹرمنڈ اٹ واز ٹو کمپلیکس اینڈ وڈ یوز نان اسٹینڈرڈ پیکیجنگ اینڈ سو اٹ واز پروپوز دیٹ اے نیو ڈیزائن produced with standard 16-bit DIP packaging and reduced instruction set be developed. This resulted in 4004, which is part of a family chips including ROMs. یہ سارا کچھ. The 4004 was built 2300 ٹرانزسٹر تھے، اور اس کے بعد پھر وہ 4040 آیا، پھر 8080 آیا. اور غالباً انٹل نے ان کے ساتھ عقل مندی یہ کی اور کہا کہ یہ چپ جو ہے یہ ہم اور جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ آپ ہی کے اس میں استعمال ہوں. وہ ان کا بزنس ریلیشن شپ تھا. تو یہ 1969 کی بات ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے. نیپون کیلکولیٹنگ مشینز کارپوریشن requested that Intel design 12 custom chips for its new business printing calculator. Instead of creating a dozen custom chips specifically for the calculator, کم کر دیں چپس نا، تاکہ وہ اس کا ڈیزائن سستا ہو جائے. اس وقت کیلکولیٹر کا کمپیوٹر ڈیزائن کرنا تو کسی کا مقصد ہی نہیں تھا اس وقت. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ چپس ڈیزائن ہو گئیں اور کافی لو پرائز پہ ہو گئیں، تو انہوں نے ان کو، وہ ایک طرح کا بلڈنگ بلاک بن گیا، اور وہ بلڈنگ بلاک اور جگہ استعمال ہونا شروع ہوئی. واشنگ مشین میں آ گیا، ٹوسٹرز میں آ گیا، سب جگہ. یہاں سے ڈسرپشن شروع ہوتی ہے. ڈسرپشن کی کہانی کمپیوٹرز کے اندر یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اب یہ مائکرو کمپیوٹرز کی کہانی شروع ہوتی ہے، اور یہ لیٹ 70s کا ذکر ہو رہا ہے. 3 کمپنیز تھیں جنہوں نے بہت جلدی IBM کہیں بھی نہیں تھا اس وقت. انہوں نے شروع کیا کوموڈور کینیڈین کمپنی تھی، ہم اس کو امریکن سمجھتے ہیں. سیکنڈ ایپل اسٹیو جابس کی کمپنی تھی جو ایک گیراج سے شروع ہوئی. اور تیسری ریڈیو شیک کی کمپنی تھی ٹینڈی کارپوریشن. ریڈیو شیک کے ابھی بھی آپ کو آؤٹ لیٹس نظر آتے ہوں گے جس میں آپ پتہ نہیں کمپیوٹرز وہ سیل کرتے ہیں، نہیں عام الیکٹرانکس کے سامان وہ ضرور سیل کرتے ہیں. اور یہ تینوں جو کمپنیز تھیں انہوں نے جو کمپیوٹرز بنائے وہ ٹوائے کمپیوٹرز بنائے. یہ آپ کو یاد ہوگا یاسر، یہ جو کمپیوٹر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بہت پاپولر ہوا تھا ٹوائے کمپیوٹر کے طور پہ. یہ کی بورڈ لگتا تھا لیکن اس کے اندر چھوٹی سی میموری بھی تھی اور سارا کچھ تھا. ٹیپ میموری ابھی تک نہیں آئی تھی اس کے اندر. یہ آئیڈیا ایک بہت عجیب و غریب تھا کہ کمپیوٹر جو تھا وہ اس وقت، اب تو بہت ہوتا ہے نا کہ ہوم کمپیوٹر فار گیمز، اس زمانے میں یہ بہت ہی عجیب و غریب کے. اس طرح میں آپ کو کہوں کہ جی آپ ریسنگ کے لیے بھینس لیا آپ نے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے.
یہ تو اس کام کے لیے ہوتی نہیں ہے. تو وہی گیمز کمپیوٹر جو تھا اس زمانے میں اتنی ہی عجیب و غریب چیز لگی. جی. The Commodore 64 has frequently been compared to Ford Model T. اس کی کیا وجہ تھی؟ فورڈ ماڈل ٹی اس سے بہت بہتر کاریں اویلیبل تھیں، لیکن فورڈ ماڈل ٹی میں جو لشکارے تھے گاڑی کے وہ سب کاٹ کے، جس طرح فورڈ کی بہت فیمس سینگ ہے کہ یو کین ہیو اے فورڈ ان اینی کلر دیٹ یو وانٹ ایز لانگ ایز اٹس بلیک. تو وہ ایک ہی کلر میں بنتی تھی اور یہ وہ، لیکن اس کی پرائس یہ تھی کہ اب پہلی دفعہ ایوریج پرسن افورڈ کر سکتا تھا. تو وہ بہت میسو سیل ہوئی تھی اور اس سے ایک مارکیٹ بن گئی تھی. یہ آئیڈیا کہ گاڑی عام انسان لے سکتا ہے، یہ فورڈ ماڈل ٹی نے انوینٹ اور کیا. اس نے وہ باقی جو کارز تھیں ان کے جو ڈیزائنز تھے، ان کے جو بزنس، ان کو ڈسٹرپٹ کر دیا. بالکل کمپلیٹلی. جی. It was the first cheap home computer for the masses. The Commodore 64 featured 64 kilobyte of RAM and 1 megahertz chip and looked like nothing more than a bulky keyboard. $500 سے کم پرائز تھی. اگرچہ $500 کافی اماؤنٹ ہے، لیکن ایک پرسنل کمپیوٹر آپ کے گھر میں آ رہا ہے، بہت بڑی بات تھی. مجھے یاد ہے ہمارے کزنس کے گھر میں یہ تھا، بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے ابا جی کو پرسویٹ کر کے گیمز کھیلنے کے لیے، وہ ریسنگ کے گیم اس پہ کھیلا کرتے تھے. According to the Guinness Book of Records, the Commodore 64 is the best-selling computer of all time. About 30 million were sold between its launch in 1982 and its commercial decline in 1993. تو یہ اس کی کہانی. اس کے بعد پھر اب آپ دیکھیں آہستہ آہستہ ان کمپیوٹرز نے اب کمپیوٹر لگنا شروع کر دیا. اب یہ شکلیں جو تھیں وہ بدلنی شروع ہوئیں ان کی. اب فلاپی ہارڈ ڈسک کا تو سوال ہی نہیں تھا اس وقت، فلاپیز بھی آ گئیں بیچ میں اور مانیٹر بھی آ گیا بیچ میں. تو یہ کموڈور کا جو پیٹ مشین تھی، جنوری 1977 میں انہوں نے انٹروڈیوس کیا، جون 1977 میں ریلیز کیا. پرائس اس کی $795 تھی. MOS 6502 مائکرو پروسیسر تھا، ریم 4K تھی، بعد میں اس کو 8K کر دیا. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. دیٹ واز نون ایز اے پیٹ مشین. کموڈور کا پیٹ سیریز تھی. اب ہم ذکر کرتے ہیں اسٹیو جابس کی ایپل مشین کا. یہ وہ مشین تھی جو انہوں نے شروع کے جو ماڈلز تھے ایپل 2، بالکل شروع کا تو نہیں لیکن بیچ کے وہ تھے، اس میں آپ دیکھیں کہ پیٹ کو اگر آپ اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہ اس کی بھی کانفیگریشن وہی نظر آئے گی. آپ کا ڈسپلے بھی ہے، ساتھ ہی کی بورڈ بھی ہے، اس کے ساتھ فلاپی ڈسک ڈرائیوز، ڈوئل فلاپی ڈسک ڈرائیو ہیں. ایسا نہیں ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک ڈسک سے دوسری ڈسک پہ کاپی کرنا ہے تو آپ کو بار بار نکال لینی پڑے گی نا. اچھا یہ تھا. اور یہ پھر آپ کو میرے نزدیک جو امپورٹنس تھی اس کی، اور ساتھ ہی جو ریڈیو شیک کی مشینز تھیں ان کی یہ تھی کہ جب ہم نے کمپیوٹر خریدنے کی کوشش کی UET کے اندر، دیٹ واز ان 1979، تو اس میں بھی ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ 1130 بہت پرانا ہو گیا تھا اور 79 کی بات ہے، یس. اور ہمیں کوئی ایسا کمپیوٹر چاہیے تھا جو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں استعمال ہو. الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں UET کے اندر. اچھا اب ہم بڑا کمپیوٹر تو خرید نہیں سکتے تھے اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. پیسے ہمارے پاس جو تھے وہ ہم نے یہ کیا تھا کہ 6-7 پروفیسرز نے، جونیئر NC، انہوں نے پول کر لیے تھے اپنے پیسے. وہاں سے ہم نے پول کر کے دیکھا کہ کتنے پیسے جمع ہوتے ہیں. تو اب اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ یہ ایک ٹوائے کمپیوٹر ہم خرید سکیں. جب ہم نے یہ خریدنے کی کوشش کی تو وہاں پہ اعتراض یہ ہوا کہ بھئی یہ تو ٹوائے کمپیوٹرز ہیں، یہ ایجوکیشنل پرپزز کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ تو گیمز کھیلنے کے لیے ہیں. یہ جو ایڈورٹائز کر رہے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے لیے، وہ بعد میں شاید وہ آ بھی گئے، لیکن جو شروع کے ماڈلز تھے وہ تو یہ کمپیٹ ہی نہیں کر رہے تھے. تو ہمیں اکاؤنٹس والوں سے یہ ان کا یہ کہیں گیمز کھیلنے کے لیے تو نہیں لے رہے یہ مشین. بٹ اسٹل وی باٹ. ہم نے ریڈیو شیک کر لیا تھا، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کون سی مشین تھی. لیکن اس وقت ایپل کا بھی تھا. اچھا ایپل کا ہم نے اس وقت کیوں نہیں لیا؟ اس وجہ سے نہیں لیا کہ انہوں نے خاص طور پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بزنس کی مشینز ہے، اور IBM تو تھا نہیں اس وقت جی. تو ہم وہ تو استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے ہم. تو ریڈیو شیک کا ہم نے خریدا اس وقت، اور ایپل کا تھا. کوموڈور کا شاید ہم نے اسی وجہ سے، گیمز کی وجہ سے نہیں لیا. اچھا ہاں، تو یہ پھر آپ دیکھیے اسٹیو جابس. اب ایک اور ساتھ ساتھ جو اس کے ذکر میں کرتا چلوں کہ بڑا ایڈکشن تھا اسٹیو جابس کو کمپیوٹر ڈیزائن کے بارے میں، انوویشن کرنے کے بارے میں. اور وہ میں ابھی دیکھ رہا تھا اخبار میں اس کی کوٹیشنز کہ کمپیوٹر انڈسٹری کے اندر کسی کا میں پڑھ رہا تھا یاہو کے اوپر کہ اگر
کپڑے خریدنے کی بات ہوتی ہے تو اس کے بچے جس کی بات ہو رہی تھی وہ بچے یہ نہیں کہتے کہ ہم نے خاص برانڈ کے کپڑے خریدنے. اگر انہوں نے کیلکولیٹر لینا ہے, انہوں نے کتابیں لینی ہیں, انہوں نے پینٹس لینی ہے, وہ خاص برانڈ کانشیس نہیں. جب کمپیوٹر لینا ہے تو وہ کہتے ہیں میک ہی لینا ہے صرف. یہ جو انوویشن کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہو گئی تھی اسٹیو جابس کی, وہ بڑی عجیب و غریب تھی. آپ اس کے بارے میں کچھ؟ جی میرے خیال میں اسٹیو جابس کا صرف ایپل تک محدود کرنا نہیں ہے, کیونکہ بہت سی ادر کمپنیز جو ہیں ان کے بھی یہ ڈیزائن جو تھے وہ کاپی کیے تھے. لیکن بہرحال جو انوویشن اسٹیو جابس کی, ٹو می بہت ساری انوویشنز ہیں, یقیناً میں اس میں ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں, لیکن مجھے جو کی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ وہ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں, انہوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ انسان کام کس طرح کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کو ہم کس طرح ٹرانسفارم کریں کہ وہ اس طرح اس کے اندر فٹ ان ہو جائے. تو یہ آئیڈیا ونڈوز پوائنٹ اینڈ کلک ڈیوائس ماؤس کمنگ ڈاؤن ٹو ٹچ اسکرین ٹیکنالوجی اور وہ سب آئی فون کی جو یوں کرتے ہیں, یہ سب یہ آئیڈیاز شروع کہاں سے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو نیچرلی اگر کوئی کرنے کو کہا جائے تو ان کی ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے اور کس طرح ہم ٹیکنالوجی کو اس کے اندر سپورٹ کر سکتے ہیں, نہ کہ لوگوں کو کوئی نئی چیز سکھائیں کہ وہ ٹیکنالوجی کو کس طرح ہینڈل کریں. دیٹ از دا کی انوویشن دیٹ ہی ہیز. جی تو یہ اس کی میں کوٹیشن پڑھ رہا تھا آج, یہ فرنٹیئر کون سا اخبار ہے, ڈیلی ٹائمز کے اندر اس کی اپنی کوٹیشن تھی کہ پیکاسو ہیڈ اے سیئنگ, گڈ آرٹسٹ کاپی, گریٹ آرٹسٹ اسٹیل. وی ہیو آلویز بین شیملیس اباؤٹ اسٹیلنگ گریٹ آئیڈیاز. I think part of what made the Macintosh great was that the people working on it were musicians, poets, artists, zoologists, and historians, who all happen to be best computer scientists in the world. ناظرین, ایک اور جو مزے کی بات ہے اسٹیو جابس کی جس کا ہم ایجوکیشن کے حوالے سے آپ سے ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں, وہ یہ کہ ہی واز این انڈر اچیور. وہ یونیورسٹی میں گیا اور کالج میں گیا اور اس کے بعد اس کو 1 سال کے بعد یا کچھ دیر کے بعد ہی اس کو چھوڑنا پڑ گیا, اس لیے کہ وہ اس نے سمجھا کہ اس کے پیرنٹس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ساری اپنی سیونگز خرچ کر رہے ہیں اس کے پڑھائی کے اوپر. اور اس کے بعد وہ کس طرح سے گزارا کرتا تھا وہ آپ اس کی زندگی میں, اس کا بڑا مشہور ایڈریس ہے جو 2005 میں اس نے اسٹینفورڈ میں, اور وہاں جا کے اس نے کہا کہ میں آپ کو اس وقت ڈگریز دینے کے لیے آیا ہوں, لیکن میں نے کبھی خود ڈگری حاصل نہیں کی, اور میں بہت قریب اگر پہنچا ہوں ڈگری حاصل کرنے کے لیے تو بس آج ہی پہنچا ہوں, اس سے پہلے تو میں کبھی حاصل نہیں کر سکا. تو اس کی کہانی آپ ضرور دیکھیے گا, اس کا جو ایڈریس تھا اس کے اندر وہ کافی اس نے ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہے. تو وہ یہ کہتا تھا کہ جی میں تو بڑا کچھ سبجیکٹس تو مجھے بڑے بورنگ لگتے تھے. اب یہ بھی ذرا آپ انڈر اچیورس کے حوالے سے, اسٹیو جابس کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے یہ بڑا مزیدار ہے ہمیں یہ ڈسکس کرنا. تو اس نے کہا کہ اب جب میں کالج چھوڑ ہی رہا ہوں تو میں ان سبجیکٹس میں ڈراپ ان ہو جاتا ہوں. ڈراپ ان کا مطلب ویسے ہی بیٹھ جاتا ہوں جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. تو اب وہ اچھے لگتے کا کیا مطلب یہ کہ ایکسائٹمنٹ وہ ٹیچرز نے جنریٹ کی ہوئی تھی یا وہ خود سے ایکسائٹڈ تھا, اور وہ سب سے جو اس کو مزیدار سبجیکٹ لگا, ایکسائٹنگ سبجیکٹ لگا جس میں وہ بغیر بور ہوئے بیٹھ سکتا تھا, وہ کیلیگرافی کا سبجیکٹ تھا. تو کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے, میں یہ ضرور کروں گا. اور وہ کہتا ہے اس میں نے بہت انجوائے کیا, پتہ نہیں اس کے کون انسٹرکٹر تھے وہاں پہ. اور ساتھ اس نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیلیگرافی کا سبجیکٹ میرے کام بھی آئے گا کہ نہیں, اس لیے کہ مجھے تو کمپیوٹرز کا شوق تھا, لیکن جو کلاس رومز کے اندر جس طرح ڈسپلن پڑھائی ہوتی ہے انڈر اچیورز وہ برداشت نہیں کر سکتے غالباً. اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ جب میکنٹاش ہم نے پہلی دفعہ ڈیزائن کیا اور اس کی جو فونٹس ہم ڈیزائن کر رہے تھے تو وہاں وہ کیلیگرافی کا جو شوق تھا میرا وہ دوبارہ واپس آ گیا, اور وہی ساری ٹیکنیکس جو میں نے وہاں استعمال کی تھیں وہ میں نے میکنٹاش کی ڈیزائن کے اندر. اور وہ ساتھ یہ کہتا ہے کہ جو میکنٹاش آپ کو اتنا خوبصورت فونٹس نظر آتی تھیں, یا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے تو جو کمپیوٹر پہ جو اسکرین پہ لکھا ہوا آتا تھا وہ بالکل ٹائپ رائٹر کی طرح لکھا ہوا نظر آتا تھا. اس کے بعد آل آف اے سڈن لگا کہ یہ تو اس کے اندر خوبصورتی بھی آ سکتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ اس کیلیگرافی کے کورس کی وجہ سے تھا جو اس نے اس لیے پڑھا کہ اس کو سارے کورسز میں بیٹھنے میں مزہ نہیں آتا تھا, اس میں مزہ آتا تھا بیٹھنے کا. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ونڈوز میں بھی پھر وہ آ گئے اس لیے کہ ونڈوز کو نے ان کو کاپی کیا تھا.
تو ناظرین یہ جو ایڈریس ہے اس کا 2005 کا اسٹینفورڈ میں، وہ آپ ضرور دیکھیے گا کہ وہ کس طریقے سے پیپسی کولا کے کینز بیچ کر اپنا گزارا کیا کرتا تھا اس زمانے میں. انوویشن اور اسٹیو جابس اور یہ ایڈکشن، یہ ایک بڑی ایسی چیز ہے جو آپس میں ساتھ ساتھ چلتی ہے. اس کے بارے میں یاسر تھوڑا سا آپ بتائیے. انڈر اچیورز کیا ان کی سائیکالوجی ہوتی ہے کہ وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ جو ہمارا ایک کنونشنل سکسیسفل بندے کا جو ہم نے ایک بنایا ہوا ہے ڈھانچہ، اس میں وہ فٹ نہیں آتے. جو ہمارے طریقے ہیں ایسیس کرنے کے، امتحان لینے کے، پڑھانے کے، وہ ان کو اچھے نہیں لگتے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، ان کا آئی کیو ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے، اس میں وہ بہت ہائی اچیور ہوتے ہیں، لیکن اچیومنٹ ٹیسٹ میں وہ مار کھا جاتے ہیں. ان کو دل نہیں چاہتا کہ وہ کنونشنل کلاسیں اٹینڈ کریں، لیکن ان کو بعض چیزوں کے ساتھ بہت ایڈکشن ہوتی ہے. وہ کمپیوٹرز کے ساتھ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، جن چیزوں کا شوق ہوتا ہے اس میں وہ ایکسیل کرتے ہیں بہت زیادہ. آپ کو ناظرین جو اساتذہ یا ٹیچرز ہمارے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یا ایڈمنسٹریٹرز دیکھ رہے ہیں، ان کو یقیناً اس بات کا احساس ہوگا کہ کسی یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر یا اسکول کے اندر آپ کو بے تحاشا انڈر اچیور نظر آئیں گے. اور ان انڈر اچیورز کو ہم ہمیشہ ڈسمس کر دیتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرتے، یہ پڑھنا نہیں چاہتے، یہ آج کل پڑھنے کا موقع نہیں ہے کسی وجہ سے، آج کل ٹیکنالوجی آ گئی ہے، موبائل فون سے کھیلتے رہتے ہیں، یا پڑھنا ہی نہیں چاہتے، امیروں کے بچے، غریبوں کے بچے، یہ ساری ہم کہانیاں. لیکن آپ یہ دیکھیں، یہی انڈر اچیورز جو ہیں یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور انہوں نے بہت کچھ کیا. اس کے بارے میں پلیز. انڈر اچیور بیسکلی یہ ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس ہائی ہے لیکن کام آپ کا اس میں نظر نہیں آ رہی. دو تین چیزیں، ایک تو یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کافی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک نارمل کلاس روم کے فارمیٹ میں فٹ نہیں ہو رہے ہوتے. تو ایک چیز میں بہت شوق ہے، اس میں ان کا ٹرانسکرپٹ دیکھیں تو ایک جگہ A+ آ رہے ہیں، باقی جگہ D's C's آ رہے ہیں، کلاسوں میں نہیں جا رہے وہ. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اسٹینڈرڈ کلاس روم میں یا تو آپ یہ اس قسم کی چیز سچویشن میں، اب اسٹوڈنٹس کی، کچھ ٹیچرز کی بھی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ باقی سبجیکٹ پڑھائیں، تو یا تو کریکولم فلیکسیبل ہوتا کہ وہ جو چیز کا انہیں شوق ہے وہ مطلب کمپیوٹر سائنس کہیں کہ اچھا پاکستان اسٹڈیز میں کمپیوٹر سائنس میں کس طرح انٹروڈیوس کر سکتا ہوں کہ یہ آ جائے. عام طور سے یہ اتنی کریٹیوٹی یا فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی کریکولمس میں، تو اس وجہ سے بھی وہ انڈر اچیورز رہ جاتے ہیں. دوسرا انڈر اچیورز کی کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو موٹیویشنل سسٹم ہوتا ہے وہ باقی اسٹوڈنٹ سے بہت فرق ہوتا ہے. باقی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں یا اپنی چھوٹی موٹی خوشی کرنے کے لیے. انڈر اچیورز جو ہیں ان کا وہ فوکس اس طرح کا نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور کی خوشی کے لیے کام کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا. یہ جب صرف یہ کام آبویسلی اسکول میں صرف نہیں ہوتا، آگے جا کے بھی آپ کسی کمپنی میں جائیں گے تو یہی سلسلہ جاری رہے گا. انڈر اچیور جو ہے وہ کسی اور کے لیے کام کرنا اس کے لیے اسی وجہ سے موٹیویشنل فیکٹرز، انٹرسٹ فیکٹرز کی وجہ سے مشکل ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایجوکیشنسٹ کے لیے، ایجوکیشنس کے لیے چیلنج بھی ہے اور ایجوکیشنسٹ کے لیے اور کسی اکانومی کے لیے اپرچونٹی بھی بہت زیادہ ہے کہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ ساری دنیا کے اندر کہ کس طریقے سے ہم انڈر اچیورز کو اس قابل بنا دیں کہ ان کی جو پازیٹیو انرجیز ہیں ان کو استعمال کر سکیں، اور ان کے اندر ہیں کچھ ایسی چیزیں جو بالکل. یہ جو انوویشن بیسڈ اکانومی جو ہے یہ تو ایک فریز ہے نا. اکانومی جو ہے وہ ہوا میں تو نہیں ہوتی، اکانومی لوگوں کے انٹرسٹ اور کام کا نام ہے. تو انوویشن بیسڈ اکانومی مینز جہاں انڈر اچیورز کو ایجوکیشنل سسٹم، اکنامک سسٹم ان کو مایوس نہ کرے، ان کو رد نہ کرے، ان کو پھلنے پھولنے دے. یہ انوویشن بیسڈ اکانومی ہوتی ہے، اور جو سکسیسفل اکانومیز ہیں دنیا کی وہ انوویشن بیسڈ اکانومیز ہیں. جی مجھے یاد ہے ہمارے ساتھ جو لوگ ہوا کرتے تھے اس میں سے شاہد بخاری واز این انڈر اچیور. اس کے UET کے اندر اتنے اچھے مارکس نہیں تھے بٹ ہی روز ٹو ڈفرینٹ ہائٹس. اسی طرح سے آپ اپنے کئی کلاس فیلوز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جنہوں نے UET کے اندر ایک خاص شوق ہوتا تھا کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے. یہ آپ کو مختلف یونیورسٹیز میں مل جائیں گے اس طرح کے لوگ، لمز میں بے تحاشا مل جائیں گے کہ وہ اس چیز میں لگے ہوئے ہیں. ان کو اپنی CGPA یا اپنے گریڈز کا کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ ہم یہ چیز پڑھنا چاہتے ہیں. یہ ایک کوٹیشن آپ دیکھیں،
Jobs did not invent computer technology or the cell phone or the notion of digitizing music, but he invented methods, business models, and devices that turned each into significantly larger cultural and economic phenomena. اب ہم اس کہانی کا جو دوسرا حصہ ہے جو ریڈیو شیک سے شروع ہوتا ہے، ہم نے کوموڈور کی بات کی، ہم نے کہ پیٹ کمپیوٹر کی بات کی، ہم نے ایپل کی بات کی، اب ہم ٹی آر ایس ماڈل 80 کی بات کریں گے. ایپل کے کمپیوٹرز کی ہم نے بات کی، ایپل 2 کی، اس کے بعد ہم نے کوموڈور پیٹ کی بات کی، اور جو تیسرا رائیول اس وقت تھا کمپیوٹرز میں وہ ریڈیو شیک ٹی آر ایس ماڈل 80 اور ماڈل 2 تھا $700 کا، آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کی خاص بات یہ تھی، ابھی تک مجھے یاد ہے میں نے اپنے ایم ایس سی کے تھیسس میں اس کو استعمال کیا تھا، کہ اس کی ڈسک جو تھی وہ بڑے سائز کی ہوا کرتی تھی. اور ہم نے جب یہ کمپیوٹر خریدا تو اس میں سافٹ ویئر بیسک انٹرپریٹر تھا اس کا، تو پھر ہم نے مختلف امریکہ کی کمپنیز کو لکھا جو سافٹ ویئر بناتی تھیں کہ ہمیں پاسکل کے کمپائلرز مل جائیں. شاہد بخاری میرے سپروائزر تھے، تو وہ پھر ان کے ریکویسٹ کے اوپر ہم نے خرید لیا تھا پاسکل کا کمپائلر، اور میرا سارا ایم ایس سی کا تھیسس اس کے اوپر تھا. تو جب ہم نے کمپیوٹر خریدنے، اس سے پہلے جب کمپیوٹر خریدنے کی بات کی تو یہ 3-4 مشینز تھیں جو ہمارے سامنے تھے. جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا، کوموڈور جو تھا وہ بہت حد تک گیم مشین کے طور پہ تھا، ایپل بزنس مشین، ٹی آر ایس 80 ہمیں خریدنا پڑا. ریڈیو شیک کی جو ہسٹری ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ بھی آپ ذرا دیکھیے گا کہ اس کو اگر ہم کمپیئر کریں، دی فرسٹ مائکرو کمپیوٹر دیٹ یو ای ٹی ہیز باٹ نا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے بعد پھر 83 میں ہم نے ایپل مشینز خریدنی شروع کی تھیں. تو اب یہ دیکھیں آہستہ آہستہ ہم نے ریسرچ کے پیسے پول کرتے ہوئے یہ اس کے علاوہ ہم کچھ خرید ہی نہیں سکتے تھے، اور آہستہ آہستہ کس طرح سے انہوں نے، یعنی آپ ڈسرپشن کا جو وہ آئیڈیا ہے کہ ڈسرپشن تب ہوتی ہے جب وہ لوگ جو عام طور سے آپ خرید نہیں سکتے، آپ ان میں شمار ہوتے تھے بیکاز آف دا فائنینشیل کنسٹرینٹس. جی. تو اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایپل نے آہستہ آہستہ شروع کیا اور اس کے بعد اتنا ڈسرپٹ کیا کہ ڈیک پوری کمپنی جو تھی وہ غائب ہو گئی. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ وائی آر ڈیک، یہ بڑا اہم سوال ہے ناظرین، کہ وائی آر ڈیک اے ویل نون لیڈنگ کمپیوٹر مینوفیکچرنگ کمپنی with so many bright scientists and engineers، اور ساتھ ہی وہ ڈیٹا جنرل بھی غائب ہوگی جس کا وہ ٹام ویسٹ اور وہ سول آف اے نیو مشین کا ذکر ہے. ایپل ایک چھوٹی سی کمپنی جو ایک گیراج میں شروع ہوئی، اس کے بارے میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ ڈیک کو ڈسرپٹ کر دے گی. دی سول آف اے نیو مشین میں ٹریسی کڈر اس کا بڑا ٹھیک ٹھاک ذکر کرتا ہے کہ ڈیٹا جنرل جو تھا، جو اس سے بہت ایفیشینٹ تھی کمپنی جس میں وہ سارے لوگ کام کر رہے تھے، وہ اس کو ڈسرپٹ نہیں کر سکے، اس لیے کہ وہ انکریمنٹل امپرومنٹ کی بات کر رہے تھے. یہ جو بچے تھے بالکل جنہوں نے کوئی یونیورسٹی ایجوکیشن بھی حاصل نہیں کی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو ڈسرپٹ کر دیا. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ڈسرپٹنگ ٹیکنالوجی میں جو گراف ہے وہ کس طرح سے اوپر جاتا ہے اور وہ کس طرح سے ڈسرپٹ کرتا ہے. اب سوال یہ یاسر پیدا ہوتا ہے، اور بڑا اہم سوال ہے، کہ کیا ڈیک کے لوگوں کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی؟ کیا ان کے جو انجینئرس تھے، بڑے برائٹ انجینئرس تھے، ان کے بڑے جو سیلز کے لوگ تھے وہ بھی بڑے، اس کا ہم ذکر کرتے ہیں 10 منٹ کے بعد، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ آخر، بڑا اہم سوال ہے یہ کہ یہ جو ڈسرپشن جب ہوتی ہے، جیسے ہم نے شروع میں کنزیومر انڈسٹری کی بات کی کہ وہاں پر آر سی کو کیا یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ سونی کا جو چھوٹا سا ٹی وی ریڈیو ہاتھ میں پکڑنے والا، جیب میں رکھنے والا، یا ان کا جو چھوٹا سا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہے جو میز پہ رکھ کے چلا دیتے ہیں، ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے آر سی کے ساتھ، وہ اس کو ڈسرپٹ کر دیں گے. اس سوال کے اوپر ہم آتے ہیں، ذرا یہ بھی ساتھ دیکھ لیں. مجھے یاد ہے کہ ایرانین پروفیسر 1979 کے بعد، ایرانین ریولوشن کے بعد پاکستان آئے تھے، وہ کافی لوگ بھاگ رہے تھے اس زمانے میں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی یونیورسٹی کے اندر کیا کوئی زیروکس فیسلٹی ہے؟ زیروکس کہا کرتے تھے، فوٹو کاپنگ کا نام ہی زیروکس ہو گیا تھا. تو مجھے نہیں زیادہ پتا تھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ زیروکس کا مطلب فوٹو کاپنگ ہوتا ہے. میں نے کہا جی ہاں فوٹو کاپنگ، یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے سائز کے فوٹو کاپیر استعمال ہوتے تھے. تو میں نے ان سے کہا جی ہمارے پاس وہ توشیبا کے یا کینن کے فوٹو کاپنگ ہیں، تو ان کو وہ کرتے ہیں فوٹو کاپنگ؟ ہاں جی بالکل. تو اب جب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کینن نے یا توشیبا نے کبھی بھی زیروکس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے چھوٹے چھوٹے فوٹو کاپنگ مشینز بنائی کہ آپ اپنی میز پہ اگر رکھ کے کرنا چاہیں، آپ نہ جا سکیں دور تک. اور انہوں نے بھی یہ سوچا زیروکس نے کہ ہمارے ساتھ تو کمپیٹ نہیں کر رہے، اور اس کے بعد انہوں نے ڈسرپٹ کر دی. اسی طرح آر سی اے اور ڈیک ڈسرپٹ ہو گئے.
سونی اور ایپل اور کینن نے ان کو ڈسرپٹ کر دیا. تو اب یہ اس سوال کا بڑا مزیدار جواب جو ہے وہ آپ کو سول آف اے نیو مشین میں لگے گا. اس میں جو ٹام ویسٹ ہے جب وہ اپنی مشین ڈیزائن کر رہا تھا تو اس نے یہ کہا کہ ڈیک والے بھی اپنی مشین ڈیزائن کر رہے ہیں اور ان کی مشین غالباً پہلے آ گئی تھی مارکیٹ میں. اچھا تو اس نے یہ تو نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ان سے خرید کے اور پھر دیکھنے کی کوشش کرتا. تو یہ اپنے ایک دوست جس نے وہ مشین خریدی تھی اس نے کہا کہ میں ذرا تمہارے پاس آ کے وہ مشین دیکھنا چاہتا ہوں وچ از ناٹ ان پروفیشنل. تو جب اس نے وہ مشین کا ڈبہ پیچھے سے کھول کے دیکھا ویکس مشین کا, لوکنگ ان ٹو دا ویکس ویسٹ ہیڈ امیجنڈ ہی سو a diagram of DEC's corporate organization. کہ اس کو ایسا لگا کہ وہ سرکٹ ڈائیگرام کے اندر پوری ان کی کارپوریٹ آرگنائزیشن اس کو نظر آ رہی ہے. اور وہ کس طرح سے نظر آ رہی ہے کہ ڈیک کافی پرانی کمپنی تھی اور وہ کمپیوٹر بہت عرصے سے بنا رہے تھے کہ ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹ ایک حصہ بناتا تھا, سی پی یو کا ڈیزائن جب مائکرو پروسیسر تو ہوتے نہیں تھے وہ ایک حصہ کرتا تھا, انسٹرکشن پروسیسر کوئی اور, میموری سسٹم ڈیزائن کوئی اور کرتا تھا, اسی طرح سے ڈسک ان پٹ آؤٹ پٹ یا ٹیپ کے ساتھ جو انٹرفیسنگ ہوتی تھی وہ کوئی اور کرتا تھا. اور وہ سارے کے سارے یونٹس جو تھے وہ اپنی جگہ ایکسپرٹس تھے اور ان کو ٹرین کیا گیا تھا اس کام کے لیے کہ وہ اپنے ڈیزائن میں اس کی پرفیکشن کرنے کی کوشش کریں. تو ڈیک کا جو کارپوریٹ سٹرکچر تھا یہ بڑی مزے کی بات ہے, وہ اس طرح سے ایوالو ہوا تھا جیسے کمپیوٹر کا آرکیٹیکچر ایوالو ہوتا ہے کہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ایک بہت اچھے آرکیٹیکچر کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے. تو وہ ان کا جو کارپوریٹ سٹرکچر تھا کہ یہ جو آفس ہے اس میں یہ کام ہو رہا ہے, یہ ٹیم یہ کام کر رہی ہے, اس میں یہ ٹیم کام کر رہی ہے, یہ ٹیم کام کر رہی ہے, اور ہر ٹیم جو ہے وہ اپنا کام کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کر رہی. جو یہ ایپل وغیرہ نے آ کے اسے ڈسرپٹ کیا وہ اس وجہ سے ڈسرپٹ نہیں کیا کہ ان کے پاس کوئی زیادہ ایفیشینٹ لوگ تھے, انہوں نے تو اس کو دیکھا ہی ایک مختلف طریقے سے نا. انہوں نے اس کارپوریٹ سٹرکچر کے لمیٹیشن میں اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی. ان کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ بالکل ڈسرپٹیو تھی, جبکہ یہ سول آف اے نیو مشین میں وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی ایک لمیٹیشن تھی, وہ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے تھے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں انسٹرکشن سیٹ اس طرح کا بنا رہا ہوں بس بات ختم ہو گئی. وہ ساتھ والا سسٹم والے کہتے ہیں تم یہ نہیں کر سکتے, ہم نے پرفیکشن کرنی ہوتی ہے, ہماری پرفیکشن ماری جاتی ہے. اسٹیو جابس نے بیٹھ کے خود سے سسٹم ڈیزائن کیا کہ میں نے تو یہ چیز کرنی ہے, اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یاسر یہ بڑی مزیدار ایک فیسینیٹنگ کہانی ہے کہ جب ایک چھوٹی سی کمپنی جو ہے وہ بالکل ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ چلتی ہے اور بڑی کمپنی کی ساری ایکسپرٹیز اور سارا کچھ جو ہے وہ اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. ایک یہ سٹوری ہے, اس طرح سے کہا کیا جا سکتا ہے کہ ایک اسپیشلائزیشن ہو گئی ہو جاتی ہے اوور ٹائم, اور پھر اس پہ ٹوٹلی ڈفرنٹ فنڈامنٹل اسمپشن سے اس اسپیشلائزیشن کے اندر سوچنا ناممکن ہو جاتا ہے. کسی کے پاس نہ اتھارٹی ہوتی ہے نہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے آپ. تو اسی طرح سے ایجوکیشن کے اندر بھی یہ مسئلہ ہو گیا کہ ہم نے جو اپنی ہائرارکیز بنائی ہوئی ہیں ایجوکیشن کے اندر, جو ہمارا ایگزامینیشن کا سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے, جو اسیسمنٹ کا اسٹرکچر بنایا ہوا ہے, جو گریڈنگ کا اسٹرکچر بنایا ہوا ہے, جو لیکچر ڈلیوری کا بنایا ہوا ہے, اس کو اگر ہم انکریمنٹل امپروومنٹ کرتے رہیں گے تو وہ بات نہیں بنے گی. میرے خیال میں آپ نے ایک اور بیچ میں سوال پوچھا تھا کہ کیا ان کمپنیز کو نظر نہیں آ رہا تھا یہ, تو ان کو اس طرح کی کمپنی کو نظر آ رہا تھا, لیکن وہ جہاں دیکھ رہے تھے نا کہ یہاں پہ تو ہمارا کوئی کمپیٹر نہیں ہے, یہاں تو کوئی کمپیریٹر نہیں ہے, وہاں پہ یہ کمپیریٹر, وہاں سے کمپٹیشن یہ آ نہیں رہی تھی. یونیورسٹیز میں اگر آپ دیکھیں کہ کیا یہ ہمارے آر وی تھریٹنڈ ود ڈسرپشن, میرے اسٹوڈنٹس اب انٹرنیٹ پہ آپ کو پتا ہے کہ ویکیپیڈیا کر لیں گے, وہ کلاس روم میں لائیں گے کہ جی وہاں پہ میں نے آن لائن یہ پڑھا تھا, لیکن میں کہتا ہوں یہ ایکیڈیمک ڈسکشن نہیں ہے ان کی, تو میں اس کو کمپٹیشن کے طور پر نہیں دیکھ رہا. لیکن شاید یہ یونیورسٹیز کو ہے کمپٹیشن اسی ٹیکنالوجی کے سورس سے کہ وہ وی آر بینگ ایٹن اپ, وی آر بینگ ریپلیسڈ. جی تو اب آپ ناظرین ذرا دیکھیں, ہم نے ایک آپ کو کہانی یہ سنائی کہ ٹیکنالوجی ڈسرپٹیو ہو سکتی ہے ایجوکیشن میں. کیسے, جب بھی آپ نے کہا کیسے ہو سکتی ہے, ٹیکنالوجی ایڈکٹیو بہت ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ گھنٹوں لگے رہتے ہیں, گیمنگ میں گھنٹوں لگے رہتے ہیں, اور وہ ہمیں یہ چیز کہنا کہ دیکھیں جی یہ گیم کھیل رہے ہیں تو کمپیوٹر ٹیکنالوجی جو ہے بڑی نقصان دہ, وہ بات نہیں بنتی اس سے. تو مورل آف دا اسٹوری 1, ڈسرپٹیو کیسے ہو سکتی ہے. مورل آف دا اسٹوری 7 کہ
ایڈکٹیو ہے اسے ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. اب اگر ہم یہ کرنے کی کوشش کریں گے مور اینڈ مور کمپیوٹرز ایٹ اسکول, تو وہ ایک انکریمنٹل والی بات آ جاتی ہے کہ ہم اپنی باقی چیزوں کو تو چینج نہیں کر رہے, ہم کمپیوٹرز کو ایگزسٹنگ اسٹرکچرز کے اندر لے کے آ رہے ہیں. گڑبڑ ساری یہاں پہ ہے. دا کمپیوٹر ڈینسٹی از انکریزنگ اسٹیڈیلی, اس سے بات نہیں بن رہی. وی آر ٹرائنگ ٹو امپروو ایگزسٹنگ ایجوکیشنل سسٹم بائی یوزنگ لیٹسٹ ٹیکنالوجی. یہ ایسی بات ہے کہ ہم اگر میں انارکلی جانا چاہتا ہوں تو میں ایک بہت ہی مہنگی ریسنگ کار سے انارکلی جانے کی کوشش کروں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں میں شو تو ضرور مار لوں گا کچھ لوگوں کے سامنے, لیکن شو مارنا کتنا امپورٹنٹ ہے میرے لیے یا آپ لوگوں کے لیے. تو وی آر ٹرائنگ ٹو آٹومیٹ ایگزسٹنگ پروسیسز اینڈ پروسیجرز. لائبریری کیٹالاگنگ ہم نے کر دی ہے کمپیوٹر پہ, کیا تیر مار لیا ہم نے. رزلٹ کارڈ ہم نے لیزر پرنٹر پہ ٹائپ کرنے شروع کر دیے, اور جو خاص طور پہ چھوٹی ماٹھی یونیورسٹیز ہیں ان کے اور بھی خوبصورت قسم کے وہ پیڈس ہیں جن کے اوپر وہ پبلش کرتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ریڈیکل چینج کی جو ہم بات کریں یہ اوپر سے یا کہیں باہر سے جو آئے گا یہ کس طرح سے آئے گا. ناظرین یہ بڑا ایکسائٹنگ سوال ہے. آپ ٹیکنالوجی بھی استعمال کر رہے ہیں, آپ یونیورسٹی کے اندر بھی کام کر رہے ہیں, کالج کے اندر کام کر رہے ہیں, اسکول کے اندر کام کر رہے ہیں. آپ ذرا سوچنے کی کوشش کریں. ہم اس کہانی کو, اس اہم کہانی کو, اس انٹرسٹنگ کہانی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.